رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عظیم مسلمان سپہ سالار۔ باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عظیم مسلمان سپہ سالار۔ اسلام کی ابتدا ہی سے ان کے دشمن کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور جنگ میں بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے اور باطل قوتوں کو زیر کیا۔ اس پروگرام میں مختصر طور پر اسلام کے کسی ایک عظیم سپہ سالار اور اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے گا۔ امیر تیمور۔ مسلمان فاتحین میں اکثر کے تذکرے دنیا کی مختلف زبانوں میں ملتے ہیں، لیکن ایسے فاتحین کی تعداد کم ہے جن کی شخصیت اور کارناموں پر پوری کتابیں لکھی گئی ہوں۔ عالمی شہرت یافتہ فاتح امیر تیمور کا نام انہی لوگوں میں شامل ہے جن پر کتابیں لکھی گئیں۔ ایک امریکی مصنف ہیرالڈ لیم نے اپنی کتاب میں لکھا، تیمور ابتدا میں تھوڑی سی زمین اور چند مویشیوں کا مالک تھا۔ سکندر کی طرح وہ کسی بادشاہ کا بیٹا اور چنگیز خان کی طرح کسی سردار کے گھر کا چشم و چراغ نہیں تھا، لیکن وہ غیر معمولی حربی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کے جنگی کارناموں کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سکندر کو تو میسیڈونا کے عوام اور چنگیز خان کو منگولوں کی امداد حاصل تھی، لیکن تیمور کو اپنے حمایتی خود بنانے اور جمع کرنے پڑے۔ ایک اور مشہور تاریخ دان سر پرسی اسکائس لکھتے ہیں، تاریخ میں کسی نے ایسے جنگی کارنامے سر انجام نہیں دیے جیسے تیمور نے دیے۔ اس کے کارنامے انسان کی قدرت سے ماورا معلوم ہوتے ہیں۔ تیمور ایک بہادر اور زیرک نوجوان تھا۔ اس نے جھگڑالو تاتاری قبائل کو متحد کیا۔ ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے اپنی مختصر فوج کو شہر کے گرد پھیلا دیا اور اس کو حکم دیا قریبی جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر ڈھیر لگا دیں۔ اس سے کافی گرد و غبار اٹھنے لگا۔ شہر کی حفاظت پر مامور دستوں نے خیال کیا کہ کوئی بہت بڑی فوج حملہ آور ہو رہی ہے، چنانچہ انہوں نے فوری طور پر ہتھیار ڈال دیے اور تیمور کا شہر پر قبضہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور حکمت عملی سے انہوں نے طاقتور جاٹ جرنیل کو زیر کیا۔ تیمور نے اپنے فوجیوں کو جنگل میں چاروں طرف پھیلا دیا اور حکم دیا کہ جگہ جگہ آگ لگا دے۔ جاٹ جرنیل نے جب اتنی جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو اسے گمان ہوا کہ دشمن پوری تیاری کے ساتھ موجود ہوا ہے اور کوئی بہت بڑا لشکر ہے، چنانچہ وہ رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس طرح تیمور کو خالی میدان مل گیا۔ امیر تیمور کا سب سے سخت مقابلہ منگولوں سے ہوا، جن کا بادشاہ تکتاش چنگیز خان کی اولاد میں سے تھا۔ اس کی حکمت عملی شمالی ایشیا سے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ منگول قبائل اکثر تاتاری علاقوں پر حملہ کر کے اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سخت سردی کے موسم میں انہوں نے ایک تاتاری علاقے پر حملہ کر دیا۔ تیمور کو خبر ملی تو وہ فوراً مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بہت برف باری ہوئی ہے، کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں، لیکن تیمور کو یہ گوارا نہ ہوا اور وہ اسی سخت موسم میں روانہ ہو گئے اور دشمن کو شکست دی۔ امیر تیمور جو دفاعی جنگ کی بجائے جارحانہ جنگ کے قائل تھے، منگولوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے ایک بڑی فوج لے کر نکلے اور 1800 میل کا سفر طے کر کے دشمن کے سر پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر پہلے انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ کھانا کھا کر آرام کریں۔ دشمن کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ دوسری صبح تیمور نے اپنی فوج کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، قلب میں خود کمان سنبھالی اور منگولوں پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ دشمن کو سخت مالی اور جانی نقصان ہوا۔ منگول شہنشاہ جنگلات میں روپوش ہو گیا اور اس طرح منگولوں کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ امیر تیمور کے عہد میں دنیا میں 6 طاقتور حکمران تھے۔ تیمور نے ان میں سے 5 کا مقابلہ کیا اور کئی جگہ ان کو شکست دی۔ وہ 6ٹھے حکمران کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ امیر تیمور ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے منتظم اور علم و فنون کے سرپرست بھی تھے۔ انہوں نے اپنے دارالخلافہ سمرقند کو عالیشان عمارتوں، باغوں اور کشادہ سڑکوں سے آراستہ کیا۔ ان کے زمانے میں صنعت و تجارت اور زراعت کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا۔
اتنی عظیم سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود امیر تیمور کو شان و شوکت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی بہت سادگی سے گزاری۔